السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ سورۃ الصافات کا اردو ترجمہ اور تفسیر 1 سے 10 تک اپلوڈ کر دی ہے، وہ آپ سنیں، اور آج میں 11 to 20 تک تفسیر پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 نمبر تفسیر، یعنی اللہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ جب اس نے چاہا اس کے ایک اشارے پر تم وجود میں آ گئے، جب وہ چاہے گا اس کے ایک اشارے پر تم مر جاؤ گے، اور پھر جس وقت بھی وہ چاہے گا اس کا ایک اشارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ 12 نمبر تفسیر، یعنی جب یہ بات ہونے کا وقت آئے گا تو دنیا کو دوبارہ برپا کر دینا کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہ ہوگا، بس ایک ہی جھڑکی سوتوں کو جگا اٹھانے کے لیے کافی ہوگی۔ جھڑکی کا لفظ یہاں بہت معنی خیز ہے، اس سے باعث بعد الموت کا کچھ ایسا نقشہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ ابتدائے قیامت تک جو انسان مرے تھے وہ گویا سوتے پڑے ہیں۔ یکایک کوئی ڈانٹ کر کہتا ہے اٹھ جاؤ، اور بس آن کی آن سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 13 نمبر تفسیر، ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان سے اہل ایمان کہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہو سکتا ہے کہ یہ میدان حشر کا سارا ماحول اس وقت زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود انہی لوگوں کا دوسرا رد عمل ہو، یعنی اپنے دلوں میں وہ اپنے آپ ہی کو مخاطب کر کے کہیں کہ دنیا میں ساری عمر تم یہ سمجھتے رہے کہ کوئی فیصلے کا دن نہیں آنا ہے، اب آ گئی تمہاری شامت، جس دن کو جھٹلاتے تھے وہی سامنے آ گیا۔ 14 نمبر تفسیر، ظالم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہو، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شخص ظالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت و سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہو۔ 15 نمبر تفسیر، اصل میں لفظ ازواج استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ان کی وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس بغاوت میں ان کی رفیق تھیں، اور وہ سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہی کی طرح باغی و سرکش اور نافرمان تھے۔ علاوہ برائے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے مجرم الگ الگ جتھوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے۔ 16 نمبر تفسیر، اس جگہ معبودوں سے مراد 2 قسم کے معبود ہیں، ایک وہ انسان اور شیطان جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، دوسرے وہ اعظام اور شجر و حجر وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے معبود تو خود مجرمین میں شامل ہوں گے اور انہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا، اور دوسری قسم کے معبود اپنے پرستاروں کے ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں اور اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو گیا ہے، مگر خود ان کا اپنا ایما ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے رہے، مثلاً فرشتے، انبیاء اور اولیاء۔ اس قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبودوں میں شامل نہ ہوں گے جنہیں اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ 17 نمبر تفسیر، پہلا فقرہ مجرمین کو خطاب کر کے ارشاد ہوگا، اور دوسرا فقرہ ان عام حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا جائے گا جو اس وقت جہنم کی طرف مجرمین کی روانگی کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ اس وقت حالت کیا ہوگی۔ بڑے بڑے ہیکر مجرمین کے کسبل نکلے چلے ہوں گے، اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، رجسٹر دھکے کھا رہے ہوں گے، اور درباریوں میں سے کوئی اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ کہیں کوئی فاتح عالم اور کوئی ڈاکٹر انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا، اس کا لشکر جرار خود اسے سزا کے لیے پیش کر دے گا۔ کہیں کوئی پیر صاحب یا گروجی یا ہولی فادر وصل بجہنم ہو رہے ہوں گے، اور مریدوں میں سے کسی کو یہ فکر نہ ہوگی کہ حضرت والا کی توہین نہ ہونے پائے۔ کہیں کوئی لیڈر صاحب قسم پرسی کے عالم میں جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور دنیا میں جو لوگ ان کی کبرائی کے جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے وہ سب وہاں ان کی طرف سے نگاہیں
پھیر لیں گے۔ حد یہ ہے کہ جو عاشق دنیا میں اپنے معشوق پر جان چھڑکتے تھے انہیں بھی ان کے حال بد کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اس حالت کا نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ دراصل یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اور انسان کے جو تعلقات اپنے رب سے بغاوت پر مبنی ہیں وہ کس طرح آخرت میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور یہاں جو لوگ ہم چما دیگر نصف کے غرور میں مبتلا ہیں وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں مل جائے گا۔ 18 نمبر تفسیر۔ اصل الفاظ میں کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے۔ یمین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے۔ اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا۔ تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے۔ اور اگر اسی قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ یہ 90 نمبر میں یہ بتایا ہے تشریح کے لیے کہ ملا خط تفہیم القرآن جلد 4 سورۃ سبا حواشی 51 52 53، ٹھیک ہے۔ 20 نمبر تفسیر، یعنی پیرو بھی اور پیشوا بھی، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے۔ نہ پیراؤ کا یہ عذر مسموع ہوگا کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا، اور نہ پیشواؤں کی اس معذرت کو قبول کیا جائے گا کہ گمراہ ہونے والے خود ہی رائے راست کے طالب نہ تھے۔ آج کے لیے 20 نمبر تفسیر تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 21 تفسیر شروع کریں۔ ضرور سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔